حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ عبرانی بھاشا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا اور ایل دو شبدوں میں بنا ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑا خاندان جو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کی نسل سے ہے، بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 10 جگہ آیا ہے۔ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضمیروں اور اوصاف کے لحاظ سے، کچھ دوسری صورتوں میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اصل میں قرآن پاک حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذلیل القدر نبی، صاحب صبر و عزیمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بزرگ باپ ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور کنعانیوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت کو انجام دیا۔ ان کے 12 لڑکے تھے۔ خود ان کا اور ان کی اولاد کا ذکر حضرت یوسف سے جڑا ہوا ہے، اس لیے تفسیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں موجود ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب و غریب ہے، جس کے سننے سے دلوں میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری اور پاک بازی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ، دادا، پردادا سبھی پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے صاحبزادے تھے جنہیں خدا نے روحانی اور اخلاقی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی ایسا بخشا تھا کہ نگاہیں بے اختیار آپ کی طرف کھنچتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے اور ایک حصے میں سے تمام دنیا کو دیا گیا۔ ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل سیمار کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے گرد پانی رواں ہے، سبزی اگی ہوئی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، گویا حسین باغ ہے۔ اچانک 11 ستارے اور چاند سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چشمہ اور سبزی اور باغ خوشبختی کی نشانی ہے، اور سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا۔ بے حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ لوگ روئیل کے پاس آئے جو سب سے سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ روئیل نے کہا، ایسی منموہنی صورت جھوٹ بولے، یہ ممکن نہیں۔ کیا عجب کہ اس کے اقبال کا ستارہ ظاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا بختی نمایاں ہو۔ سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی۔ جب وہ دیکھتے کہ باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہے تو بھائیوں کی بے قراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دینا چاہیے۔ آپس میں رائے مشورہ کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دیجیے کہ ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائیں اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے،
भाई नाउम्मीद हो गए। शैतान ने उनके दिल में डाला कि पहले यूसुफ को राज़ी कर लो, तब बाप के पास जाओ। बाहर का मौसम था। भाइयों ने यूसुफ को साथ ले जाने पर राज़ी कर लिया और यूसुफ को लेकर बाप के पास पहुँचे और इजाज़त चाही। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि यूसुफ खुद जाना चाहते हैं, तो मजबूर होकर जाने की इजाज़त दे दी और अपने दूसरे बेटे यहूदा से फरमाया, मैं यूसुफ को तुम्हें सौंपता हूँ, पूरी निगरानी रखना और उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को छाती से लगाया और फरमाया, ए प्यारे बेटे, अगर जुदाई का ज़माना लंबा हो जाए तो अपने बाप को मत भूलना, इसलिए कि वह जब तक तुझे ना देखेगा हरगिज़ ना हंसेगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से चंद कदम दूर हुए तो आप पर गसी तारी हो गई। हज़रत यूसुफ को फिर सीने से लगाया और आह भरकर फरमाया, मुझे जुदाई की बू आ रही है। हज़रत यूसुफ के भाई हज़रत यूसुफ को अपने साथ लेकर चले। जब तक वह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने थे, तब तक वह हज़रत यूसुफ के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आते रहे। जब बाप की निगाह से दूर हो गए तो हज़रत यूसुफ को सताना शुरू किया, कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत जिल्लत से अपने आगे दौड़ा। हज़रत यूसुफ का गुलाब सा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी अजीजी और मिन्नत से भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी न दिया। खाना मांगा तो बोले भी नहीं। एक ने कहा, सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक आफ़ताबे में पानी भरकर हज़रत यूसुफ के लिए दिया था। समून ने पानी ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्या रोता है, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ऐ फरियादी की फरियाद सुनने वाले, मेरी मजबूरी और लाचारी पर रहम कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर अपने भाई रोइल से कहा, ऐ मेरे भाई, तू और भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आता था। मुझे एक चुल्लू पानी पीने को दे दे ताकि मेरी प्यास की आग बुझ सके। उसने पानी के बदले कड़वा जवाब दिया। फिर यहूदा के दामन पर हाथ मारकर कहा, बाप ने मुझे तुझे सौंपा था, तू ही बता कि मेरा क्या कसूर है। यहूदा को यूसुफ की परेशानी देखकर रहम आया और भाइयों को सताने से रोका और यूसुफ से कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तेरी जान नहीं ले सकता। भाइयों ने जब यहूदा को बदलते हुए देखा तो कहा, तुम यूसुफ के मामले में क्या सलाह देते हो। यहूदा ने कहा, मैं यूसुफ के कत्ल से राज़ी नहीं हूँ। बेगुनाह को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि लौट चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा, अगर बाप के पास ले जाएंगे तो वह हमारे जुल्म बाप से बयान कर देगा। फिर यहूदा ने सोचकर कहा, इसे कुएं में डाल दो, वहाँ या तो यह मर जाएगा या फिर कोई इसे निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाएगा। सबको ये बात पसंद आई। कनान से 3 फरलाख पर एक कुआं था। हज़रत यूसुफ को उस कुएं पर ले गए। जब कुएं में डालने का इरादा किया तो हज़रत यूसुफ ने कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। भाइयों को हज़रत यूसुफ पर बिल्कुल रहम न आया। कमीज उतार ली और हाथ पांव रस्सी से बांधकर इस चांद से भाई को अंधेरे कुएं में लटकाया। अभी कुएं में आधी दूर तक ही यूसुफ पहुँचे होंगे कि रस्सी काट दी। हज़रत जिब्राइल खुदा के हुक्म से कुएं में पहुँचे और यह खुशखबरी दी, गम ना कर, तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। यह बला की काली रात ढल जाएगी। खुदा तुझे तख्ते सल्तनत पर बिठाएगा और तेरे भाई तेरे सामने मजबूरी की हालत में खड़े होंगे और तू उनकी खताएं उन्हें याद दिलाएगा और ये अपनी खताओं का इकरार करेंगे। जब यूसुफ के भाई हज़रत यूसुफ को कुएं में डालकर फारिग हुए तो एक बकरी के बच्चे को ज़िबह किया और हज़रत यूसुफ के कुर्ते को उनके खून में डुबो लिया। शाम को रोते पीटते घर पहुँचे। उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे का सख्त इंतज़ार था। बेटों ने यह खबर सुनाई कि हम तो यूसुफ को शामान के पास छोड़कर आगे गए थे, उसको भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यह सुनकर रंज के मारे बेहोश हो गए। होश में आने पर उनके बेटे रोएल ने आगे आकर कहा,
اے میرے محترم باپ، خدا تمہیں یوسف کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں، اور فرمایا اب صبر جمیل ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا ہی مددگار ہے۔ ادھر اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدین سے مصر کو جا رہا تھا، جو راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ کنویں پر پہنچے جس میں حضرت یوسف ڈالے گئے تھے، تو قافلے کے سردار نے کہا کہ آج یہیں قیام کرو۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن رات گزر چکے تھے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف کو دیکھا تو بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشریٰ ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان سے پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا، تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے تھے، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے آگے کا قصہ ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے، جو زلیخا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔